مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام على سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی ذی قدر سامعین، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی حق پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے کو اصلاحی معاشرہ کے متعلق قرآن کریم میں پھر خاص کر سورۃ نور میں جو آداب 7 بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ادب پر مختصر انداز میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تھا کہ جب آپ کو کسی کے ہاں جانا ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا گھر ہو یا آپ کے دوستوں کا گھر ہو، تو بغیر اجازت کے وہاں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، اور یقیناً شریعت نے یہ جو پابندی لگائی یہ اس لیے کہ برائی، بدکاری اور زنا کے روک تھام کے لیے، اور یقیناً یہ برائی جو ہیں یا زنا یا بد کرداری وغیرہ، بدکاری وغیرہ، یہ زیادہ تر بلا تکلف جو میل جول ہوتا ہے نا اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ پابندی لگا دی کہ جب آپ کو کسی کے ہاں جانا ہے تو سب سے پہلے ان سے اجازت لینی ہے۔ اگر اجازت مل گئی تو آپ اس گھر میں داخل ہو جائیں، اگر اجازت نہ ملی تو وہیں سے واپس گھر کی طرف آئیں۔ آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں
اصلاح معاشرے کے لیے دوسرا ادب کا تذکرہ ہے، اور یقیناً انسان جب راستے میں چلتا ہے یا دنیاوی جو معاملات کرتا ہے تو کسی نہ کسی غیر محرم سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اس آیات میں اللہ نے اہل ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایسے موقع پر اپنی نگاہ جو ہے اس کو نیچے رکھیں، اور یقیناً محاورہ بھی ہے کہ نگاہ جو ہے یہ زنا کا ڈاک ہوتا ہے، اور یقیناً سب سے پہلے نظر پڑتی ہے، اور نظر پڑ جانے کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ خیالات کا ہوتا ہے، اور خیالات کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ بدکاری کی ترغیبات وغیرہ، یہاں تک کہ انسان اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو نظر کو آنکھوں کا زنا قرار دے دیا گیا، اور اس لیے اللہ کے نبی نے نظر کے متعلق انتہائی سختی کا معاملہ کیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے نظروں کو صاف رکھنا ہے، تاکہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے نا وہ برائی، زنا، بدکاری جیسے کاموں سے بالکل پاک صاف ہو۔ یقیناً بعض صحابہ کرام راستوں یا اسی طرح اونچے کوئی مقام وغیرہ پر بیٹھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا۔ اب صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم تو یہاں بلا مقصد نہیں بیٹھتے، بلکہ ہمارا بیٹھنا ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، یا تو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے یا کوئی مشورہ وغیرہ کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے یہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ کو ایسے مقام پر بیٹھنا ضروری ہے اور یقیناً مقصد کے لیے آپ بیٹھتے ہو تو پھر ایسے مقام کا جو حق ہے نا اس کو ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے حبیب، ایسے مقام کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دوسرا حق کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور تیسرا حق کہ اگر وہاں کوئی ضرورت مند ہو تو اس کے ساتھ امداد کرنا ہے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا ہے۔ آپ از خود سوچیں، کیا ہم ان حقوق میں سے کوئی حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا بیٹھنا جو ہوتا ہے راستوں میں یا گلیوں میں یا چوکوں وغیرہ چوراہوں میں، یقیناً اس کی وجہ سے کس قدر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا اڑوس پڑوس میں ان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور یقیناً جب ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر تو اکیلے یا تنہا تو نہیں ہوتے ہیں، کم سے کم 3 4 7 5 اس قدر افراد تو موجود ہوتے ہیں، یار دوست، اور یقیناً وہاں پر ہلہ گلہ بھی ہوتا ہے، شور وغیرہ۔ تو آپ خود سوچیں نا کہ ہم جو ہنس رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں یا جو ہلہ گلہ کر رہے ہیں یا جو شور مچا رہے ہیں، تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے جو ہمارے پڑوس میں گھر ہیں، جس کے گھر کے سامنے یا قریب جو ہم بیٹھے ہیں، ان کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو سکتا ہے کوئی کمزور ہو، ضعیف ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو،
ہمیں ان چیزوں کی کوئی خیال نہیں ہوتا، بس اپنی مستیوں میں لگے ہیں، اپنی مستیوں میں مصروف ہیں۔ تو خدا را نوجوان نسلوں سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے تو کوشش یہ کریں کہ راستوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، چوراہوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ راستوں میں بیٹھنا، چوراہوں میں بیٹھنا سوائے اپنے وقت برباد کرنے کے اور کچھ نہیں۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی کام یا مشغلہ وغیرہ نہیں تو جائیں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور یقیناً ان کے ساتھ بیٹھنا یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی طرح آپ کے بہن بھائی ہوں گے، ان کے ساتھ ذرا جا کے بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، یہ آپ کے لیے محبت کا ایک پیغام ہوگا، محبت کا ایک ذریعہ ہوگا۔ لیکن کیا کریں، ہمارے نوجوان جب تک راستوں میں نہ بیٹھیں گے، جب تک گلیوں میں کوچوں میں نہ بیٹھیں گے، چوراہوں میں نہ بیٹھیں گے، ان کا ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق جو ہے ایسے مقام کا یہ ہے کہ وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور دوسرا حق اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ تو یقیناً جو راستوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو یا پختہ عمر کے ہو یا بالکل بزرگ وغیرہ ہو، یقیناً ان کی نگاہیں نیچے نہیں ہوتی، تو نوجوانوں کی نگاہیں کہاں نیچے ہوگی؟ اور یقیناً ان راستوں میں ہماری مائیں بہنیں ضرورت کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، کوئی بچے کو لے کے جا رہی ہے ہاسپٹل، ڈاکٹر کے پاس، مدرسہ یا اسکول وغیرہ، یا اپنی گھریلو ضروریات کے لیے دکان سے راشن وغیرہ اٹھا رہی ہیں، سودا وغیرہ لے رہی ہیں، اب ان کو کس قدر تکلیف ہوگی؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ جی یہ عورتیں کیوں نکلتی ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں جی، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن جو عورتیں ضرورت کے تحت نکل رہی ہیں، بچہ بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، یا بچے کو اسکول تک پہنچانا ہے، یا بچے کو مدرسے تک پہنچانا ہے، یا گھر میں کھانے پینے کی کوئی اشیاء میں کمی آ گئی اس کو خریدنا ہے پاس ہی دکان سے، اور ان کی اس قدر کوئی اولاد نہیں کہ جس کو وہ بھیجیں، مجبوراً نکلنی پڑے، نکلنا ہوتا ہے ان کے لیے۔ اب جب گلیوں میں یہ حال ہوگا تو بیچارے کیسے جائے گی، کس انداز میں جائے گی؟ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے مقام کا دوسرا جو حق ہے نا، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے۔ ہم نگاہیں نیچے تو کیا الا آخر میں کہوں گا، اللہ کی پناہ۔ اور یقیناً اس بیماری کے اندر، بد نظری والی جو بیماری ہے، اس کے اندر نوجوان بھی، پختہ عمر کے بھی، بزرگ، سب کے سب مبتلا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اور یقیناً بد نظری کے متعلق ہمارے گلشن کے عالم ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ بھی تھے، مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ۔ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو آج کل پاکٹ سائز میں بھی آ رہی ہے، اس میں انہوں نے 14 نقصانات ذکر کی بد نظری کے متعلق، کہ بد نظری کے 14 نقصانات جو آپ کے جسمانی بدن پر جو لاحق ہوتی ہیں، اس کے جو اثرات پڑتے ہیں، 14 نقصانات، ٹینشن وغیرہ، نظر کا کم ہونا، یہ تمام معاملات اس میں تحریر ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر نوجوان کے پاس اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ نقصانات کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمارے بعض نوجوان اس بد نظری والے مرض سے نجات پائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسرا حق جو ہے وہ نگاہ کو نیچے رکھنا ہے، اور تیسرا حق ایسے مقام کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر اگر کوئی ضرورت مند ہو اس کے ساتھ مدد کی جائے۔ تو ہمارے ہاں جو آتے ہیں پہلے تو ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں،
اور اگر دیکھ بھی لیں تو اس انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. حالانکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کچھ نہیں دینا نا تو کم سے کم اچھے الفاظ تو استعمال کرے. اچھے الفاظ، مثال کے طور پر اگر کچھ نہیں دینا، دل نہیں مان رہا، تو بس جی یوں کہہ دیں معاف کرے جی اللہ کہیں اور سے انتظام فرمانا. مختصر انداز. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھا حق جو ایسے مقام کا ہے وہ یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا. تو آپ خود سوچیں، سلام کا جواب ہمارے نوجوان جب گلیوں میں بیٹھتے ہیں، چوراہوں میں بیٹھتے ہیں، گھروں کے باہر جو بیٹھتے ہیں، وہ تو بیچارے موبائلوں میں مصروف ہوتے ہیں. کوئی فیس بک میں مصروف ہیں، کوئی یوٹیوب میں مصروف ہیں، کوئی ایک پیج میں مصروف ہو، کوئی گیم میں مصروف ہو، اور آج کل ماشاءاللہ وہ پب جی والا گیم ہو، اور یقیناً باقاعدہ گروپ کی صورت میں اس عمل میں مصروف ہوتے ہیں. اور اس حد تک مصروف ہوتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں ان کو کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں، بس اسی عمل میں. بس ایک ہی شور، ایک ہی آواز، پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے. اور یقیناً نوجوان اس کے اس قدر عاشق ہیں میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. میں تو یہی کہوں گا کہ سوائے وقت برباد کرنے کے، سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں. اور یقیناً اس فیس بک نے، اس یوٹیوب نے اور اس گیموں نے، پب جی ہو گیا یا کوئی اور گیم وغیرہ، گیمز وغیرہ جو بھی ہو، انہوں نے ہمارے نوجوان نسل کو جو ثواب کے کام ہے نا، جس کی طرف دیکھنے میں ثواب ہے، اس سے بھی محروم کر دیا. جس کے سننے میں بھی ثواب ہے اس سے بھی محروم کر دیا. مثال کے طور پر ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا کہ جی اگر اللہ نے مجھے توفیق دی، موقع دیا، میں ان کی خدمت کروں گا، ان کی خدمت کے ذریعے اللہ کو راضی کروں گا. اب وہ بیچارہ تو پب جی میں مصروف ہے، تو اماں کے چہرے کی طرف کیسے دیکھے، ابا جی کے چہرے کی طرف کیسے دیکھے، یا کوئی اور گیمز وغیرہ اس میں مصروف ہیں، تو اس دیکھنے سے بھی وہ محروم ہو گئے. یا اماں جی کچھ کہہ رہی ہیں، ابا جی کچھ کہہ رہے ہیں، یا گھر کا کوئی اور بزرگ وغیرہ کچھ کہہ رہا ہے، لازمی بات ہے ان کے کانوں میں انفریاں لگی ہوئی ہیں، یا گیم میں مصروف ہیں، یا فیس بک میں مصروف ہیں. بس اوپر جا رہے ہیں تو نیچے آ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں تو نیچے آ رہے ہیں، اسی عمل میں مصروف ہیں. حالانکہ بزرگوں کی باتیں سننا، اس کے اندر بہت بڑے فائدے ہیں، بہت بڑے فائدے. میں تو فائدہ اگر میں یوں کہوں نا کہ بہت سارے فوائد ہیں تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن کیا کریں، آج کل کا نوجوان اسی فیس بک کا عادی ہو چکا ہے. یقیناً شہادت والی جو انگلی ہے نا، اسی عمل میں مصروف کر دیا. آپ دیکھیں نا، آپ جب یہ موبائل وغیرہ اٹھائے، ٹچ موبائل وغیرہ اٹھائے، اس انگلی سے آپ اوپر نیچے کریں تو اس قدر ذرا سا مشکلات وغیرہ، دوسری انگلی، تیسری انگلی، یہ شہادت والی انگلی، شہادت والی. التحیات میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو شہادت والی اب اس انگلی کو اس میں مصروف کر دیا. تو آپ خود سوچیں. اور یقیناً یہ سب تباہی کے راستے ہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کو، اللہ سب مسلمانوں کو ان راستوں سے بچائے رکھے. تو خدا را اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ہر مقام پر، ہر لحاظ سے نگاہ کی حفاظت کے متعلق فرمایا. اور نگاہ کے حفاظت کے متعلق اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے، کہ جو شخص مجھے ان چیزوں کی ضمانت دیتا ہو جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ وغیرہ، تو میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یقیناً یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اس کا شر
اس کی فساد اور اس کے جو فتنے ہیں وہ حد سے زیادہ، حد سے زیادہ۔ زبان اتنا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ کنٹرول میں رہا تو سارے معاملات کنٹرول میں، اگر یہ اتنا سا گوشت کا ٹکڑا آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا تو یاد رکھیں بڑے سے بڑے مسائل، مشکلات کا آپ کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں نا کتابوں کے اندر موجود کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھار زبان کو باہر نکالتے اور اس کو مڑوڑتے تھے۔ آپ کی وجہ سے سب کام بگڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کنٹرول میں ہو تو سارا معاملہ کنٹرول، اور اگر آپ کنٹرول میں نہ ہو تو سارا کا سارا معاملہ الٹ ہوگا۔ اور یقیناً آج کل یہ جو مصائب آ رہے نا، گھریلو جو ناچاکیاں وغیرہ آ رہی ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو تنازع آ رہے ہیں، ناچاکیاں آ رہی ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان، محلے میں پڑوسیوں کے درمیان، یار دوستوں کے درمیان جو اختلافات آ رہے ہیں، جو ناچاکیاں وغیرہ آ رہی ہیں، اس کی اگر بنیاد دیکھی جائے تو یہی زبان ہے، یہی زبان ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے بزرگ، اور یقیناً اللہ نے ان گھرانے سے جو دین کی خدمت لی نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی اور گھرانا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ کریم ان کے قبروں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے پاس ایک بڑھیا اماں چل کر آئی، اب جیسے ہی حکیم الامت کے پاس آئی رحمہ اللہ کہ مولوی جی میرے جو خاوند ہے نا میاں، پتہ نہیں اس پہ کسی نے جادو ٹونا وغیرہ کیا ہوا، جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے نا تو بس ان کی نظروں میں پتہ نہیں میں خنزیر نظر آتی ہوں، کیا نظر آتی، برا بلا شروع کر دیتے، مار پیٹ شروع، گالیاں وغیرہ شروع کر دیتے۔ تو حکیم الامت تو واقعی حکیم الامت تھے، انہوں نے کہا اماں جی آپ کی کوئی غلطی وغیرہ؟ کہا نا جی میں غریب، کمزور، لاچار، بے زبان، میری کیا غلطی ہو سکتی؟ کہا نا اماں جی کچھ نہ کچھ، کہا نا بیٹا میری کوئی غلطی نہیں، میں کمزور، لاچار، بے زبان۔ کہا چلے اماں آپ ذرا سوچیں، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو، سوچنے کے بعد آپ کو یاد آ جائے۔ کہا چلے بیٹے آپ کہہ رہے میں سوچ لیتی ہوں، تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ اب جیسے ہی تھوڑی دیر گزری، حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا اماں کچھ یاد آیا؟ کہا بیٹا غلطی تو نہیں ہے لیکن صرف اس قدر معمولی سی بات ہے، وہ ایک باتیں کرتا ہے تو میں اس کے جواب میں 2-3 کر لیتی ہوں، وہ ایک بات سناتا ہے تو میں 2-3 باتیں سنا لیتی ہوں۔ اب حکیم الامت کو معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ کہاں سے بگڑا ہوا ہے۔ انہوں نے بوتل اٹھائی، کہا اماں یہ پانی لے، ایک گھونٹ منہ میں۔ اب جیسی اماں دروازے کے پاس پہنچی، حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا اماں خیال کرنا پانی کو نگلنا نہیں، منہ میں رہنا ہے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بالکل ٹھیک، اسی طرح کرو۔ اب جیسے ہی گھر پہنچی، وہ اماں گھر تک چلی گئی۔ اب جیسے ہی گھر پہنچی تو ہر عورت کو اپنے خاوند کا ٹائم معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر، یعنی کس ٹائم پہ وہ گھر آتے ہیں، کس ٹائم پہ وہ کام کے لیے جاتے ہیں۔ اب جیسی بابا جی کے آنے کا ٹائم ہوا، دروازے پہ دستک دی تو اماں نے فوراً بوتل کھولی اور ایک گھونٹ پانی منہ میں لی۔ اب اسی دوران ذرا سی تاخیر ہو گئی، ابا جی کو تو معلوم تھا کہ ہم دونوں کے درمیان تو تنازع چلتا ہے، ہندوستان اور پاکستان والی مثال، اگر میری طرف سے فائر نہیں ہوگا تو ان کی طرف سے فائر ہوگا، لہٰذا بہتر یہ کہ میں پہلے سے فائر کروں تاکہ میرا کچھ نہ کچھ روب وغیرہ جم جائے۔ اب جیسی اماں نے دروازہ کھولا تو بابا جی شروع ہو گئے، ایسی تیسی، جو دل کی بڑاس تھی نا وہ انہوں نے نکال دی۔ اب اماں جی کو تو غصہ آ رہا ہے لیکن منہ میں پانی ہے، اب تو کر رہی ہے لیکن جواب نہیں دے پا رہے۔ او بابا جی کھل کے فائر کر رہا ہے، کھل کے فائر کر رہا ہے۔
یہاں تک کہ ہاتھ وغیرہ بھی اٹھائے، لیکن اماں جی کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو رہی. اماں جی بالکل تو کر رہی ہیں لیکن جواب نہیں آ رہا. بابا جی کچھ دیر تک غصہ رہے. اب جب انہوں نے دیکھا جی سامنے سے تو کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو رہی تو وہ بھی خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے. دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، لیکن پہلے والے دن کے مقابلے میں ذرا کچھ کم. تیسرے دن اس سے بھی کم، چوتھے دن اس سے بھی کم، پانچویں دن اس سے بھی کم. خلاصہ یہ کہ بابا جی جو برا بڑا کہتے تھے، بابا جی کا جو ہاتھ چلتا تھا اماں پر، وہ سب کے سب ختم ہو گئے. اماں جی خوش ہو گئی. جی حکیم الامت کے پاس آ گئی، ایک بڑا سا مورخ لے کر. واہ مولوی صاحب، کیا پانی دم کیا تھا، اور اس پانی پر آپ نے کون سا دم پڑا تھا؟ بالکل خاوند کو آپ نے ٹھنڈا کر دیا. بالکل. حکیم الامت ہنسنے لگے. کہا اماں جی کوئی دم شم نہیں تھا، عام سا پانی تھا، لیکن بات یہ تھی اماں، آپ کی زبان چلتی تھی تو بابا جی کا ہاتھ چلتا تھا، آپ کی زبان رک گئی تو بابا جی کا ہاتھ رک گیا. معاملہ ہی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ واقعی یہ جو زبان ہے نا، اس کے فتنے زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے اس کی ضمانت دے، یعنی زبان وغیرہ، اور جو دو رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ وغیرہ، میں اللہ کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت. تو عرض یہ کر رہا تھا آج ہر کوئی یہی رٹ لگوا رہا ہے کہ جی معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائی آ گئی. ارے خدا را، پہلے تو معاشرے کے لفظ کو تو سمجھو. معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ کن سے بنتا ہے؟ اس میں کبھی غور کیا؟ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ چند عورتیں جمع تھی، ان میں سے ایک سیدھی سادھی عورت تھی. انہوں نے دوسری عورت سے پوچھا، بہن ذرا یہ بتائیں کہ یہ لشکر کس چیز کو کہا جاتا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ اب جس سے پوچھا وہ حیران ہو گئی. کہا جی آپ کو لشکر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ کہا نا. دوسرے نے کہا واقعی آپ کو پتہ نہیں؟ کہا نا. تیسری نے بھی کہا آپ کو نا بالکل پتہ نہیں. کہا بہنا آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہا نہیں مجھے پتہ ہی نہیں لشکر کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بہنا لشکر اسے کہا جاتا ہے میرا میاں، آپ کے میاں، اس کے میاں، اس کے میاں، اس کے میاں، یہ سارے جمع ہو جائے نا، اس کو کہا جاتا ہے لشکر. تو معاشرہ اسے کہا جاتا ہے. آپ کا، میرا، یہ جتنے بھی ہیں، یہ جب ہم سب جمع ہو جائے نا، اسی کا نام ہے معاشرہ. معاشرہ اسی کو کہا جاتا ہے. اور یقیناً جب تک ہم میں برائی رہے گی تو معاشرہ تو برا رہے گا. اگر معاشرے سے برائی ختم کرنی ہے تو اپنے آپ سے برائی ختم کرنا ہے. معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. معاشرے کو اگر سیدھے سمت کی طرف لانا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو لائیں، تب جا کے معاشرہ درست ہوگا. لیکن اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اپنی برائی ختم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اپنے آپ کو کوئی سیدھے سمت کی طرف لانے کے لیے کوئی تیار نہیں. بس ایک ہی رٹ لگا، معاشرہ بگڑ گیا، معاشرے کے اندر برائی آ گئی. ارے بابا اپنے آپ سے برائی ختم کریں، از خود معاشرے کی برائی ختم ہو جائے گی. اپنے آپ کے اندر جو بگاڑ ہے نا، اس بگاڑ کو ختم کر دیں تو معاشرے کی جو بگاڑ ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لائے تو معاشرہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے، معاشرہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے. تو اسی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اور از خود نہیں فرمایا. اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا. فرماتے قل للمؤمنین، فرما دیجیے اے میرے محبوب، للمؤمنین ایماندار مردوں سے کیا فرما دیجیے، یغضوا من ابصارہم،
کہ وہ اپنی نگاہیں پس رکھیں، نیچے رکھیں، اور دوسری بات وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اشارہ اس کی طرف کہ نظر کی حفاظت یہ دل کی پاکی ہے۔ اگر دل کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو نظر کو پاک رکھیں۔ اسی طرح اگر شرمگاہ کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ اور ایک بات کہوں گا، آپ برا نہیں مانیں گے، اگر آپ کی نظر محفوظ تو آپ کی بہن، بیٹی، بھتیجی، بانجیاں وغیرہ وہ بھی محفوظ۔ اگر آپ کی از خود نظر محفوظ نہیں تو یقیناً یاد رکھیں بہن، بیٹی، بھتیجی، بانجی وغیرہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے نظروں کی حفاظت کیجیے تاکہ آپ کا دل صاف رہے، تاکہ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہو۔ اور نظروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی نظروں کی حفاظت ہوگی تو آپ کی بہن، بیٹی، بھتیجی، بانجی وغیرہ وہ بھی محفوظ رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو قرآن و حدیث کے احکامات ہیں اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔